السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ موضوع ہے سونے سے پہلے کی سنتیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، سونا، نیند لینا یہ انسان کی ضرورت ہے، جس سے دل و دماغ کو تازگی ملتی ہے، جسم کو راحت اور سکون میسر ہوتا ہے، اور نیند کے ذریعے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ معمول کے حساب سے سوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرتے تھے تاکہ فجر میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، انسانی حاجت ہے، لیکن اگر اس انسانی ضرورت اور حاجت کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنتوں کو اپنا لیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کون کون سا عمل کرتے تھے، تو ہمارے لیے سمجھیے کہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ سونے سے پہلے بہت ساری سنتیں ہیں۔ ہم چند ایسی سنتوں کو آپ لوگوں کے سامنے سرسری طور پر اختصار کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، جنہیں ایک مومن مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے جذبے سے، اجر اور ثواب حاصل کرنے کے جذبے سے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے جذبے سے، شیطان اور شیطانی وساوس سے بچنے کے جذبے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کرنے کے بعد سونے کا جب ارادہ کریں تو ہم وضو کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اذا اتیت مضجعک فتودع، جب تم اپنے خوابگاہ پہ آؤ، بستر پہ آؤ نیند لینے کے لیے، تو وضو کر لیا کرو۔ تو پہلی سنت یہ ہے کہ آدمی وضو کر لے۔ دوسری سنت یہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدمی اپنے بستر پر آئے تو اپنے بستر کے اوپری چادر کو خوب اچھی طرح جھاڑ لے، خوب جھاڑ لے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا آوى احدكم الى فراشہ فلینفض فراشہ، جب بھی کوئی آدمی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کو جھاڑ لے فإنه لا يعلم ما خلفه، کیونکہ آدمی نہیں جانتا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ نمبر 3، جب بستر پر آئے تو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے داہنے کروٹ رائٹ سائڈ لیتے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ثم تجع علی شقک الایمن، پھر تم اپنے داہنے کروٹ لیٹو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نمبر 4، آدمی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے، کان اذا رقد وضع یدہ الیمنی تحت خدی، یہ ابو داود کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے آتے بستر پر تو اپنے داہنے گال کے نیچے اپنے داہنے ہاتھ کو رکھ لیا کرتے تھے۔
پھر اس کے بعد سونے کے وقت کی مختلف دعائیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ دعا پڑھے، جیسا کہ بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے، پڑھے بِاسْمِکَ اللہم اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں، کیونکہ نیند یہ موت کا بھائی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل یہ بھی کرتے تھے، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوابگاہ پر اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تو آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر لیتے، ایسے کر لیتے دونوں ہتھیلیوں کو، اور اس میں آپ تھکاتے، تھکاتے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے سے ان دونوں ہاتھوں کو شروع کرتے، جہاں تک آگے تک جاتا وہاں تک ہاتھ کو گزارتے، مسح کرتے، پھر اپنے پیچھے سے داہنے سائڈ سے شروع کرتے اور اپنے چہرے کو، اپنے سر کو، اپنے پیٹ کو، اپنے پیر کو آگے سے ایسے گھماتے، اور پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کے پیچھے بھی اس طرح کرتے، اور ان صورتوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بار پڑھتے، قل هو اللہ 3 بار، قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار۔ اسی طریقے سے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی آیت الکرسی پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق آیت الکرسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھتے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ من قرأها لم یزل علیہ من اللہ حافظ، کہ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالی کی جانب سے مسلسل کانٹینیو لگاتار ایک پہرہ دار اور نگراں رہے گا، ولا یقربہ اور یقربہ الشیطان، اور اس سے شیطان قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی اسے پڑھ لینا چاہیے۔ سوتے کے وقت کی مختلف دعائیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دعا کی ایک کتاب حصن المسلم ہے، اس میں مختلف الفاظ کے ساتھ سونے کی دعائیں یاد، اللہم بسمک اموت و احیا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ بھی دعا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے سارے بندوں کو اٹھائے گا۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پڑھا کرتے تھے، اور دوسری دعائیں بھی اسی طریقے سے سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک بار 34 مرتبہ ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی یا تو 33 مرتبہ تینوں پڑھ لے، یا اور پھر اخیر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، یا 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ پڑھ لے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، سونے سے پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر کے آخر تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اور جو شخص سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ آیت الکرسی تو میں پہلے بتا چکا، اللہ کے رسول اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اللہ کی اجازت سے شرک سے بری رہے گا، شرک سے بری رہے گا۔ تو یہ چند سنتیں ہیں سونے سے پہلے جس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ سونا ضروری ہے، بستر پر آئے، معلوم نہیں نیند ہمیشہ ہمیں اس کے لیے آ جائے، اٹھ پائیں یا نہ اٹھ پائیں، اور جب ہم ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی کی پیروی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کا ذکر و اذکار کر کے ہم جب سوئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ خیر ہوگا۔ جہاں ہم شیطان سے محفوظ رہیں گے وہیں ہمارے دل و دماغ کو سکون میسر ہوگا، نیند اچھی خاصی آئے گی، شیطان کا حربہ ہمارے اوپر نہیں چل پائے گا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم سوئیں گے۔ جن اذکار کے اندر، جن صورتوں کے پڑھنے سے، جن آیتوں کے پڑھنے سے، جن دعاؤں کے پڑھنے سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، سونے سے پہلے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا پابند بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔